آج کا لاکھوں کا یہ اجتماع انسانی جذبوں کا یہ سمندر، یہ دشمن کے لیے موت کا پیغام ہے۔ ہمارا دشمن کون ہے؟ جنہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا، جنہوں نے فلسطین میں ہمارے بھائیوں، بہنوں اور بچوں کا قتل عام شروع کیا ہے، جنہوں نے خدا کے گھر پر، مسجد اقصی پر قبضہ کیا اور 1969 میں اس گھر کو جلانے کے لیے وہاں آگ لگائی تھی۔ ہمارا دشمن وہ ہے جو انسانیت کا دشمن ہے، جو عالم اسلام کا دشمن ہے۔ میں آج کے اس عظیم شان اجتماع میں آپ سے بہت اہم بات کرنے والا ہوں، لیکن میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جس بیت المقدس کی آزادی کے لیے غزہ کے لوگ لڑ رہے ہیں، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی تھی تمام انبیاء، جہاں سے حضور نے معراج کے سفر کا آغاز کیا تھا۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت ہے، جس کے لیے صلاح الدین ایوبی نے 16 بار 16 لڑائی لڑی، اور ہر جنگ پر جاتے وقت وہ اپنے ساتھ ایک منبر بھی رکھتے تھے، تاکہ جس دن فتح نصیب ہو تو اس مسجد اعظم میں، جو مکہ مکرمہ اللہ کے گھر اور مدینہ منورہ مسجد نبوی کے بعد اس کائنات میں سب سے مقدس جگہ ہے، انہوں نے اس منبر کو وہاں نصب کرنے کا فیصلہ کیا۔ 16 بار جنگیں کر کے اللہ نے اس کو فتح سے نوازا، اور اس منبر کو انہوں نے اس مسجد میں نصب کیا۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، اسرائیل کیا ہے؟ یہ ایک ابلیسی ریاست کا نام ہے، جس کا نام 1948 سے قبل نہیں تھا۔ یہ تو تمام دنیا کے باطل استعماری سامراجی قوتوں نے مل کر 1948 میں اسرائیل بنایا، لیکن گزشتہ 76 سالوں میں ایک لمحے کے لیے فلسطینی بھائیوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اسرائیل کو برداشت نہیں کیا۔ اور یہ وہی فلسطینی ہے کہ ٹینکوں کے مقابلے میں، توپوں کے مقابلے میں، جہازوں کے مقابلے میں بچوں نے غلیل اٹھائی، پتھر اٹھائے، اور ابابیل کی طرح، ابابیل کے کنکریوں کی طرح انہوں نے ٹینکوں کا مقابلہ کیا۔ 7 اکتوبر طوفان الاقصی، یہ حق اور باطل کا عظیم معرکہ تھا۔ اس کے بعد یہ دنیا تقسیم ہو گئی، کون ظالم کے ساتھ ہے، کون مظلوم کے ساتھ ہے۔ 44 دن گزر گئے۔ ان 44 دنوں میں سلام پیش کرتا ہوں دنیا بھر کے ہر اس باضمیر انسان کو کہ جنہوں نے معصوموں کا ساتھ دیا، مظلوموں کا ساتھ دیا، غزہ کے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں ان جلسوں اور جلوسوں سے کیا بنے گا؟ میں جواب دیتا ہوں کہ یہی بیداری ہے۔ جہاں فرانس کی حکومت نے اسرائیل کے ساتھ دینے کا اعلان کیا، تو فرانس کے رائے عامہ میں وہاں کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹوں نے اتنی تحریک اور مہم چلائی کہ فرانس کو اپنا بیانیہ تبدیل کرنا پڑا۔ میں نے دیکھا کہ آسٹریلیا کی حکومت نے بحری جہاز اسلحے سے بھر کر جب روانہ کیا
تو آسٹریلیا کے عوام نے اس کی مزاحمت کی اور عوام نے، بہنوں نے، وہاں کے عورتوں نے کشتیاں لے کر اس بحری جہاز کا راستہ روکا جو فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے اسرائیل کو اسلحہ دینے جا رہے تھے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں کینیڈا کے ان خواتین کو کہ کینیڈا کی حکومت نے اسرائیل کا ساتھ دیا، لیکن کینیڈا کے وزیر اعظم ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گئے اور وہاں بچیوں نے ان کا محاصرہ کیا، عورتوں نے ان کا محاصرہ کیا، اس کو کھانا کھائے بغیر اس ہوٹل سے جانا پڑا۔ میں آئرلینڈ کے عوام کا شکریہ جنہوں نے پارلیمنٹ میں فلسطینی سفیر کو بلایا اور کھڑے ہو کر دیر تک ان کا استقبال کرتے رہے۔ میں لاطینی عوام کا، میں خود واشنگٹن میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے غزہ کے لوگوں کا ساتھ دیا۔ میں لندن کے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مذہب اور مسلک اور رنگ اور نسل سے بالاتر ہو کر لاکھوں کے مظاہرے کیے اور غزہ کے لوگوں کا ساتھ دیا۔ میں دنیا بھر کے ہر اس انسان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ان 44 دنوں میں کسی نے کالم لکھا، کسی نے تقریر کی، کسی نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا، اور آج اسرائیل میں خود وہاں کے لوگ مظاہرے کر رہے ہیں کہ نتنیاہو کو غزہ کے مجاہدین کے حوالے کیا جائے، لیکن ہمارے جو لوگ ان کے جیلوں میں ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بہنوں، آپ کا ہر قدم اللہ گواہ ہے، آج آپ کا ہر قدم یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، آپ کا نعرہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور آج جو سانس آپ لے رہے ہیں یہ بھی اللہ کے راستے میں آج آپ لوگوں نے جدوجہد کی۔ تو آج اس لاکھوں کے مجمع نے دشمن کو بھی پیغام دیا کہ غزہ اور فلسطینی لاوارث نہیں ہے، اور آج کے اس عظیم شان اجتماع نے حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کو پیغام دیا، ہمارے خالد مشعل کو پیغام دیا، ڈاکٹر نواب کو پیغام دیا، ڈاکٹر حذیفہ کو پیغام دیا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اس مقدس جہاد میں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ لوگوں، 44 دنوں میں 12,300 ہمارے بچے شہید ہو گئے، ہمارے بڑے شہید ہو گئے، 3,000 سے زیادہ مائیں شہید ہو گئے، 35,000 سے زیادہ زخمی پڑے ہیں، 3,700 ہمارے بچے اور بچیاں اور ہمارے مائیں وہاں لاپتہ ہے، اور امکان یہی ہے کہ یہ سب وہاں ملبے تلے دب گئے ہیں۔ لوگوں، ایک قیامت برپا ہے، لوگوں ایک کربلا برپا ہے، لوگوں 100 ٹینکوں نے مل کر الشفا ہسپتال پر چڑھائی کی، 100 جہادوں نے مل کر چھوٹے سے بستی پر بمباری کی۔ لوگوں، دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف بمباری ہے، ایک طرف گولہ باری ہے، اور شفا ہسپتال میں وہ ہمارے بچے، نوزائیدہ بچے جنہوں نے ابھی اپنی ماں کا دودھ نہیں لیا تھا، اسرائیلی بموں کے شکار ہو گئے۔ ہمارے وہ بچے جن کو میں روز دیکھتا ہوں، جن کے ہاتھ کاٹے گئے، جن کے پیر بموں میں اڑ گئے، جب ہوش میں آتے ہیں تو اپنی ماں سے پوچھتے ہیں، امی میرے ہاتھ کہاں گئے، امی میرے پاؤں کو کیا ہو گیا ہے، امی میرے امی میرا باپ کہاں گیا، میرا بھائی کہاں گیا۔ اس قیامت صغریٰ نے پوری
इंसानियत को बेदार किया। लेकिन इन तमाम सूरत-ए-हाल में मैं यह भी देख रहा हूं कि हमारे गजा के बच्चे पूछ रहे हैं, अम्मी पाकिस्तान की फौज कब आएगी? अम्मी ईरान और तुर्की और इंडोनेशिया की फौज कब आएगी? अम्मी हमारे अरब कब आएंगे? दुनिया ने देखा, ओआईसी का इजलास भी हुआ और गुप्तन और खुर्दन और नशिस्तन और बर्खास्तन, हमारा यही ख्याल था ओआईसी के इजलास में ये लोग हमास के लीडर को बुलाएंगे। हमारे यकीन था इसराइल को धमकी देंगे कि अगर 72 घंटों में आपने लड़ाई बंद नहीं की तो हमारा एक कतरा तेल का उन ममालिक को नहीं मिलेगा जो इसराइल का साथ दे रहे हैं। हमारा यकीन था कि ओआईसी के इजलास में इक्तिसादी बाइकाट का ऐलान होगा। हमारा यकीन था कि ओआईसी के इजलास में फलस्तीन फंड का क़ियाम होगा। हमारा यकीन था कि इस इजलास में ओआईसी के मेंबरान मिलकर गजा की सिक्योरिटी के लिए कोई अमली लाहे अमल देगा। लेकिन अफसोस है वो कुछ नहीं कर सके। उन्होंने सिर्फ अपने मुस्लिम अवाम को तसल्ली देने के लिए, उनकी आवाज़ों को खामोश करने के लिए एक मुर्दा करारदाद पास की, जिसका न इसराइल पर कोई असर हुआ, जिसका असर अमेरिका ने भी नहीं लिया। मेरे दोस्तों, इन हालात में हम क्या कर सकते हैं? मैं आपसे यही अर्ज करना चाहता हूं कि मुसलमान हुक्मरानों की मिसाल वही मीर जाफर की है, मीर सादिक की है, जो इस्तेमार और साम्राज्य से डरते भी है। लेकिन हमारे इन मिलियन मार्च ने दुश्मन पर कब कभी तारीख की है। इस्लामाबाद मार्च का ऐलान हमने किया तो अमेरिकी नायब वज़ीर खारिजा ने पाकिस्तान की हुकूमत को फोन किया हमारे सफारत खाने को बचाया जाए। या हमने मिलियन मार्च का ऐलान किया तो कल अमेरिकी सफीर नवाज शरीफ से भी मिले, गिलानी साहब से मिले, जहांगीर तरीन से भी मिले। क्यों मिले? इसलिए वो लॉबिंग करना चाहते हैं। वो आपके इन जलसों से डर कर उनसे यही मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान के इस जदोजहद को, इन जज्बों को, इन एहसासात को खामोश करे। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे काबिल एहतराम दोस्तों और बहनों, हम यही कर सकते थे।